اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر زندگی سے غم نکال دیے جائیں تو وہ پھیکی ہو جائے گی۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک وجہ بھی نہیں ہوگی۔ جب اللہ کو تمہارا مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ دینے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ دعا کرتے وقت چھینک آنا سعادت مندی ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو پسند ہو۔ جگہ بھی من چاہے لوگوں سے منسوب ہوتی ہے، جب وہ وہاں نہیں ہوتے ہماری اس جگہ سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کا ادب اور محبت دو ایسے کام ہیں جو کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ کرے تو وہ عورت اس مرد کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ مسلسل مہربانی بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے، جیسا کہ سورج برف کو پگھلاتا ہے، غلط فہمی اور بد اعتمادی دشمنی کے بخارات کو ابھارتی ہے۔ اندھے وہ لوگ ہیں جو خود کی غلطیوں سے انکار کریں اور دوسروں کی غلطیوں کا اعتراف کرتے دکھائی دیں۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی اپنوں سے ایسی لڑائی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ سگے رشتوں میں حسد نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ لٹکایا جاتا، لیکن اس میں سبق یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جاتا ہو سمجھ جاؤ اللہ کو تم سے محبت ہے جب تم کو نماز کی پابندی کرنا اچھا لگنے لگے۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ رات کی تنہائی میں جب خاموشی سے دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ مصیبت اور سختی کا آنا صحت اور ایمان کی نشانی ہے۔ زندگی میں اگر بڑی جیت حاصل کرنی ہے تو چھوٹی موٹی ہار سے کبھی مت ڈرو۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت اور اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ اللہ کی عطا حکمت اور تاخیر میں صبر کا درس چھپا ہوتا ہے، ان دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ نکاح سے زیادہ خوبصورت رشتہ اور کوئی نہیں، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ جب تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو تم اپنے رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ ہمیشہ اپنے رب سے مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ دے گا، وہی دینے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سکون، راحت اور کامیابیوں کے بند تالے کھولنے کے لیے والدین کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی چابی نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جو والدین کی خدمت کر کے دونوں جہانوں کی کامیابیوں کی کنجی حاصل کر لیتی ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں پر تازگی پیدا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔
جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سب سے زیادہ قریب پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اسے جلدی سزا دے دیتا ہے۔ اپنی آواز کو نہیں بلکہ اپنے الفاظ کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے کھلتے ہیں۔ اگر انسان ثابت ہے تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ان لوگوں پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے واٹس ایپ کا لاسٹ سین آف کیا ہوا ہے۔ گھر میں رزق کی کمی محسوس ہو یا گھر میں برکت نہ ہو تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 100 بار یا واسع پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہر پڑاؤ پر روحانیت کی منزل تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو پانا ممکن ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی حالات آپ کو ناکام نہیں بنا سکتے۔ آپ کو بے قصوری میں جو بھی تکلیف پہنچے گی اس کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی، اور نیکیوں سے تمہارا درجہ بلند ہوگا اور جنت لینے میں آسانی ہوگی۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ کمزور جسم پر گوشت چڑھانے کے لیے روزانہ 4 کیلے کھایا کرو۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔